40 کا اشرا ہے. آیت سورہ مبارک رحمان، وہ موسٹ ریکمنڈڈ سورہ ٹو سالو آل دا پرابلم. ویری ویری ریکمنڈڈ سورہ، کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا. اس کے احسانات اتنے ہیں کہ میں پوری زندگی اس کا شکر ادا کروں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر، تو اس کا شکر، اس کا احسان کم نہیں ہوگا. میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں اس لیے کہ اس کے فیورز، اس کے احسانات کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس، مطلب آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ایوری سیکنڈ اس کا احسان ہمارے اوپر ہے. ایوری فریکشن آف سیکنڈ، سیکنڈ بھی بہت بول رہا ہوں، فریکشن آف سیکنڈ اس کی بلیسنگ، اس کا کرم ہمارے اوپر ہے. ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اللہ نگاہ کرم کو ہٹا لے، ہر بیماری سے بچائے. جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کرے، ہر آنے والی بیماری سے بچائے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. لیکن ڈر کس کا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، بٹ یو کی ناٹ اسٹاپ ملک الموت. اس موت کی میں بات کر رہا ہوں. اشرا 40 حیدری امام بارگاہ لندن کا جو یہ اشرا ہے، موت کی بات ہو رہی ہے کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے. یو کی ناٹ ڈینائی، یو کی ناٹ ڈینائی. I know we don't like it. اس کا ڈسکشن بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے نہیں کہ ہم کو موت کی باتوں میں بات کرو. اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی، اس سے بڑی اگنورنس کیا ہوگی. کل کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. اللہ نہیں بتا رہا کہ تم کب مرنے والے ہو، لیکن اس کا جو نہیں بتا رہا وہ اس کی رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں معلوم ہے تو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری اگنورنس ہے. اس نے کچھ نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی. اس کے بعد ہم کتنے غرور میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد ہم کتنے تکبر اور ایگو ہے ہمارے پاس، کتنا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس کہ I don't talk to everybody because I've got status, I'm CEO of the company, I'm a millionaire, so I don't want to talk with poor people. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. جبکہ مجھے ایک سیکنڈ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. میں نے کل آپ کو میامی کا ایک واقعہ سنایا، 1000 واقعات ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ہوا میرے ساتھ. میں آئی واز ان کویت میں ہوں. ایک بہت ڈیسنٹ فیملی، بڑا مومن انسان، بے انتہا مومن، عزادار، نمازی، وقت پہ نماز پڑھنے والا، نماز کا گھٹا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، بے انتہا مومن، پائس انسان. ایک رات پہلے میں ان کے گھر پہ تھا. وی ور ٹاکنگ، لافنگ. ہی میڈ دا ٹی فار می. ہم بیٹھے، بہت اچھا. نیکسٹ ڈے وہ فیملی پکنک پہ گئے. کویت کی بات کر رہا ہوں میں. ہارڈلی 10-15 ایئرس ہوئے، ہارڈلی 15 ایئرس ہوا ہوگا. 2004-5 کی بات ہے یا 2007-8 کی بات ہے. فیملی پکنک پہ گئے. ہی پلیڈ کرکٹ اوور دیر. ہی کیم بیک. فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں، گرون اپ بوائز. گھر آئے، پورے فیملیز کے ساتھ آئے، اینڈ آ کے انہوں نے نماز پڑھی، مغرب عشاء کی ٹائم پہ نماز پڑھی. دین ہی سیڈ ٹو ہز وائف کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. اچھا، ان کو کوئی ان کی میڈیکل فائل ہی نہیں ہے ہاسپٹل میں. مطلب ہی واز پرفیکٹ، نہ ڈائبٹک ہے، نہ ہائپر ٹینشن ہے، نتھنگ. بالکل پرفیکٹ انسان، اور بالکل پرفیکٹ. آ کے بیٹھے، صوفے پہ بیٹھے. ہی سیڈ ٹو ہز وائف کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. آفٹر پریئنگ دا نماز صبح سے سب ساتھ بیٹھے، کولیپس. کویت میں غم کی لہر دوڑ گئی. نو بڈی، مطلب کوئی بلیو نہیں. ارے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے ساتھ تھے. اتنا یہ ہے لائف. میں نے جب ان کی مجلس پڑھی تو میں نے کہا کہ ان کی موت ایک الارم ہے. ایک اور اسی کویت میں انسیڈنٹ ہوتا. بڑے سینئر انسان تھے، بہت اچھے. بیوی کی شہادت کے مجلس ایک تھی، جمعہ ثانی کی، شہزادی کونین کی شہادت کی مجلسیں تھی. مجلس بیوی کی شہادت کی مجلس میں نے ان کے گھر میں پڑھی. نیاز کھائی، کھا کے وی کیم بیک ٹو ہوم. آدھے گھنٹے میں فون آیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے، نیاز حسین کھا رہے تھے، وہیں پہ کولیپس. دس از دا لائف، دس از دا لائف. ہم کس
ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں, ہم کس اگنورنس کے ساتھ ہیں. آر وی ریئلی ریئلائزنگ کہ موت آئے گی تو کیا ہونے والا ہے؟ اب موت کے ساتھ ہی فرسٹ نائٹ شروع ہو جائے گی فیو آورس میں. میں صرف آپ کو بتا رہا کہ موت سے اس کے لیے پریپریشن کرو. اسی لیے, اور یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں بڑا مومن ہوں لندن کا. ڈونٹ سے دس. کبھی بھی کسی وقت بھی موت آ جائے گی, اور ملک الموت کبھی آ کے آپ سے پوچھے گا نہیں کہ شل آئی کم, کبھی نہیں پوچھے گا. وہ آتا ہے, سیدھا روح لیتا ہے, چلے جاتا ہے. تم کچھ ہی نہیں کر سکتے, تم ہیلپ لیس ہے. شداد ظالم اپنے آپ کو خدا بولتا تھا, خدا بولتا تھا. اس کا حشر کیا ہوا کہ اس نے جنت بنائی دنیا میں, اوپننگ کے لیے گیا, ملک الموت آ گیا. نبی ہود نے اس کو سمجھایا, دیکھ ابھی بھی موقع ہے, اللہ از سو مرسیفل, ابھی بھی موقع ہے, تو چھوڑ دے اپنی کفر کو چھوڑ دے, شرک کو چھوڑ دے, اس کے سامنے سر جھکا دے. جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے, جو رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین, جو سب کا رب ہے, اس کے سامنے سر جھکا دے. What he said? Why should I? ملینز لوگ میرے سامنے سر جھکا رہے ہو, میں اس کے سامنے سر کیوں جھکا؟ نبی ہود نے کہا listen, تجھے موت آ جائے گی. تو he said what is موت؟ اب دیکھو غرور تکبر, exactly یہی غرور اور تکبر ہمارے پاس. We don't say but it is. Again I'm telling you, we don't say but it is. ہم کبھی ڈرتے, کبھی رات میں بستر پہ سوتے وقت سوچتے صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ We have plannings for 100 years. کل کی پلاننگ, کل کا نہیں معلوم, ایک لمحے کا نہیں معلوم. فائنلی کیا ہوا؟ شداد اوپننگ کرنے گیا, ملک الموت آ گیا. ایٹ دیٹ ٹائم جو ملینز لوگ جس کے سامنے سر جھکا رہے, تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, جس کے سامنے ملینز کی تعداد میں لوگ سر جھکا رہے, اس کا حشر کیا ہوا؟ جب ملک الموت نے کہا کہ شداد I am going to take you. What he said, بیک کر رہا تھا ملک الموت کو, اور کہہ رہا تھا کہ اتنا پرمیشن دے دے کہ جو جنت میں نے بنائی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. ملک الموت نے کہا listen, جا تو بیٹھا ہوا ہے نا اپنے ہارس کے اوپر, گھوڑے کے اوپر, میں وہی لے لوں گا. اب پوری دنیا دیکھ رہی, پورے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ اتنا غرور اور اتنا تکبر, اتنا ایٹیٹیوڈ کہ اپنے آپ کو خدا بولنے والا. ہزاروں آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, سب کھڑے ہوئے. ملک الموت نے کسی کی نہیں لی, اس کی لے لی. آپ امیجن کو کیا اللہ نے ذلیل کیا اس کو, گھوڑے پہ مر گیا, جہنم میں چلے گیا, نیچے گر گیا. ایوریبڈی واز شاکڈ کہ شداد, ایک سیکنڈ پہلے, ایک منٹ پہلے, یار سوچو زندگی کیا ہے, لائف کیا ہے. ایک منٹ پہلے, 1 minute before, شداد doesn't know کہ میں نہیں جاؤں گا اندر. وہ اتنی پلاننگ کے ساتھ آیا تھا کہ میں جنت میں نے بنائی ہے, I'll do this, I'll do this, I'll do that. یہ exactly ہماری بھی یہی پلاننگ. We are planning for 100 years. میں یہ نہیں بولا کہ don't plan for you, don't plan yourself. No, you plan. لیکن ہمیشہ بولو اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو. اس لیے کہ جتنی دولت آتی, جتنا اسٹیٹس بڑھتا نا, غرور اور تکبر آتا. آلویز یو ہیو ٹو بی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. مومن کی پہچان ہے, شیعہ کی پہچان ہے. لندن میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ یو آر اے شیعہ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ یو آر فالوور آف امام علی. تمہارے ایکشنز بتانا, ایکشنز شوز کہ تم کتنا مولا علی سے محبت کرتے ہو. یہ مت بولو کہ nothing will happen to me. بگ پرابلم آنے والا ہے. موت موت رحمت بھی ہے, ایک پرابلم بھی ہے. رحمت مومن کے لیے ہے, پھر بول رہا موت ایک رحمت ہے, ایک بلیسنگ ہے اللہ کی مومن کے لیے. جو اللہ کی بات نہیں سنتا, those who don't listen اللہ, those who don't listen معصومین, ان کے لیے پرابلم ہے. آج کچھ واقعات پڑھوں گا. اب یہ میں صرف پریپریشن کرتے ہوئے لے کے آ رہا, ابھی تک میں نے آپ کو لہد کے اندر لے کر نہیں گیا. I have not taken you inside. میں صرف پریپریشن کر رہا.
آپ کو بتا رہا کہ فرسٹ نائٹ آنے والی ہے, فرسٹ نائٹ از کمنگ, فرسٹ نائٹ از کمنگ. موت کو پہلے سمجھو, فرسٹ موت کو سمجھو. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا, چوتھے امام کا, امام زین العابدین علیہ السلام کا تاریخ کا ایک واقعہ, کہ یہ ایک ایگزامپل ہے. چوتھے امام نے ایگزامپل سے سمجھایا کہ دنیا کی محبت کو چھوڑو, یہ جو ایون ورلڈ ہے اس سے محبت مت کرو. موت کبھی بھی آئے گی, کیسا آئے گی سنو. بہت اچھا ایگزامپل دیا میرے مولا نے, بہت اچھا ایگزامپل, کہ ہم کو کس سے, پلیز 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 غور سے سنو. میں تمام حیدری امام بارگاہ اور جو سن رہا مجھے حیدری امام بارگاہ کے اوپر, مولا نے ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے یا اللہ سے محبت. ہم کتنا موت سے ڈرتے ہیں وہ امام نے سمجھایا. آپ اگر میں کسی کو بولوں تم دنیا سے محبت کرتے ہو, ایوری بڈی سے نو 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 نو, آئی ڈونٹ لو دس ورلڈ, بٹ بیک آف از مائی مائنڈ مجھے دنیا سے محبت ہے. اب سنو, ویری ویری انٹرسٹنگ, ویری شارٹ, ایک کمپلیٹ ایگزامپل, کیئرفلی سنو. امام نے کہا کہ جسٹ امیجن, امام کیا, جسٹ امیجن, تصور کرو کہ تم ایک گھنے جنگل میں, ایک تھکلی جنگل میں تم انٹر ہوئے. As soon as you entered the jungle, ایک ہاتھی, ایلیفنٹ, مست ہاتھی, جو جنگل کے ایلیفنٹس ہیں وہ وائلڈ اینیملز کہلاتے, کا ایک ایلیفنٹ تمہارے پیچھے لگا, تمہارے پیچھے آ رہا تھا, وہ آ رہا تو تم یو اسٹارٹیڈ رننگ, اس سے بچنے کے لیے تم بھاگنے لگے. وہ ایلیفنٹ تمہارے پیچھے پیچھے تیز آ رہا, ٹو کل یو, ٹو کیچ یو. وہ پیچھے آ رہا ایلیفنٹ جنگل میں, اینڈ یو آر رننگ 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 ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, تم اس کو سے بچنے کے لیے تم آگے بڑھو. تم نے دیکھا کہ امام بولتے, تم نے دیکھا ایک جھاڑ, ایک ٹری ہے, ویری اولڈ ٹری, بینین ٹریز, اس کے لمبی لمبی شاخیں لٹکی ہوئی رہتی, دیکھو ایسا. تم نے کیا کیا, ایلیفنٹ سے بچنے کے لیے جم کر کے ایک شاخ کو پکڑ لیا. اب ایلیفنٹ نیچے, وہ تم کو ایسا دیکھ رہا, اور تم اس شاخ کو پکڑے, شاخ کو پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے تم نے اپنی جان کو بچا لیا. ایک دم تمہاری نگاہ نیچے پڑی, جو شاخ جہاں لٹک رہی, تمہاری نگاہ نیچے پڑی. نیچے پڑی تو تم نے دیکھا کہ ایک ڈرائی ویل ہے, ڈرائی کنواں ہے, سوکھا کنواں ہے, ویل, ایک ڈرائی کنواں ہے. اس کے اندر ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کہ اگر تم آؤ گے تو سیدھا اس کے پاس چلے جاؤ. ڈرائی کنواں ہے, ویل, اس کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا, یو نو اژدہا, اور وہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یا علی مدد, کہ تم گرو گے نیچے آؤ گے تو سیدھا اس کے پاس. دو جگہ موت آ گئی, ایک ایلیفنٹ ہے, اگر ادھر جاؤ گے تو وائلڈ ایلیفنٹ پکڑ لے گا, نیچے دیکھ رہے کنواں ہے اور اس میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا, دو ہو گئے. پھر تم ایسے ٹرن کر کے دیکھ تو جو ٹری, اس ٹری کے جو روٹس ہیں, جڑیں جس کو بولتے ہیں, وہاں پہ دو ریٹ ہے, ایک وائٹ کلر کا ہے, ایک بلیک کلر کا. یہ دونوں ریٹس اپنے ٹیتھ سے, دانت سے زمین کو ڈگ کر رہے ہیں اور روٹس کو کمزور کر رہے, ویک کر رہے, ویک کر رہے, اپنے دانتوں سے زمین کو ایسا ڈگ کر رہے. روٹس ویک ہو رہے, روٹس ویک ہوں گے, جھاڑ نیچے گرے گا. either you'll go to elephant یا تم اژدہے میں جائیں گے. تین جگہ سے موت گھیری ہوئی ہے تمہارے کو, تین جگہ سے موت گھیری ہوئی ہے. پلیز غور سے سننا, میرے امام کا یہ ایگزامپل ہے. دنیا کی محبت کیا, موت کیا. ایلیفنٹ ہے جو پیچھے ہے, نیچے دیکھتے ڈرائی ویل ہے, اس کے اندر اژدہا ہے, دو ریٹس ہیں جو ایک وائٹ کلر کے, ایک بلیک کلر کے, وہ ایسے کھینچ رہے. روٹس ویک ہو رہے, جھاڑ ویک ہو رہا, ٹری ویک ہو رہا, کبھی بھی گر سکتا, کبھی بھی یہ فال ہو سکتا. اتنے میں تم نے دیکھا, یو ہیو سین, ایسی لٹکے ہوئے دیکھا کہ سامنے ایک وال, دیوار ہے, اس کے اوپر بیوٹیفل ہنی رکھا ہوا ہے, ہنی, سویٹ ہنی. سو واٹ یو ڈیڈ, تم اپنے جھاڑ کو, اپنے شاخ کو ایسا لے کے ہنی کے پاس جا رہے ٹو ایٹ اٹ. تو امام نے ایسا پلٹ کے لوگوں سے پوچھا کیا یہ پاسبل ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا امپاسبل ہے. پلیز, انہوں نے کہا امپاسبل, لوگوں نے کہا مولا امپاسبل ہے. ملک ایلیفنٹ پیچھے لگا ہوا, یہ ایک موت. دوسری موت وہ کنواں. تیسری موت ریٹس ویک کر رہے, میں نیچے گروں گا یا کنویں میں جاؤں گا یا ایلیفنٹ کے پاس جاؤں گا. ایسے اتنی پریشانی میں, اتنی پریشانی میں
کوئی انسان جا کے ہنی کیسے کھا سکتا؟ ہنی کے بعد جا کیسے سکتا؟ How can he think to go there? مولا نے کہا these things you are doing. They said why? How we are doing? اب مولا نے کہا جنگل وہ تمہاری زندگی ہے، دنیا ہے وہ. اب ایگزامپل کو کلیئر کر، پلیز غور سے سننا. لوگوں نے کہا مولا یہ امپاسبل ہے کہ اتنی طرف سے موت مجھے گھیری ہوئی اور میں جا کے کھانا کھاؤں، کچھ بھوک کیسے لگے گی، ہنی کے بعد کیسے جاؤں گا اتنی پریشانیوں میں. مولا نے کہا ایگزیکٹلی دیس تھنگ یو آر ڈوئنگ. لوگوں نے کہا کیسے؟ تو امام نے کہا کہ جب تم آئے، تم جنگل میں انٹر ہوئے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب تم دنیا میں آتے ہو تو جنگل میں آ گئے، جیسے ہی تم دنیا میں آئے، وہ ایلیفنٹ ہے، وہ ملک الموت ہے، جیسی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے ملک الموت اس کے پیچھے لگ جاتا، کبھی نہ کبھی تو تمہاری روح کو لے گا. اور جیسی وہ جو جھاڑ ہے وہ تمہاری زندگی کا جھاڑ، جو شاخ ہے وہ تمہاری زندگی کی شاخ ہے، وہ جو کنواں ہے وہ تمہاری موت ہے جو اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو وائٹ اور بلیک ریٹ ہے وہ ایک دن ہے، وہ ایک رات ہے. کہ ہر طرف سے تم موت کے گھرے ہوئے لیکن تم دنیا کے پیچھے جا رہے. چار طرف سے موت ہے لیکن اس کے باوجود یو لو دس ورلڈ. دنیا سے محبت، میں یہ نہیں بول رہا مت کرو، دنیا کی جو اچھی چیزیں اس سے محبت کرو. دنیا رکھی گئی ہے، اللہ نے قرآن میں صاف کہا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو جو پیدا کیا وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم 24 گھنٹے 24/7 مصلی پہ بیٹھ جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ لندن میں تم 24 آورز وضو سے رہو اور مصلی پہ بیٹھو 24/7. نو، جو واجب ہے وہ ادا کرو. اپنی فیملی کو ٹیک کیئر کرنا یہ بھی عبادت ہے. ایک مومن سے حیدری امام بارگاہ میں کہیں ملو یا باہر ملو تو اسمائل دے کے مسکرا کے ملنا وہ بھی عبادت ہے. رشتہ داروں کے فیملی ممبرز کے حق کو ادا کرنا وہ بھی عبادت ہے. ابھی آؤں گا، کل جان چھوڑی تھی مجھے. ایک پور کی ہیلپ کرنا وہ بھی عبادت ہے. انہیں 24/7 تم عبادت کے ساتھ رہ سکتے. لیکن ہم کیا کر رہے؟ ہم صرف دنیا کی محبت میں جو سب سے زیادہ جو پرابلم آنے والا ہے. کل میں نے آپ سے کہا خط رحم، if you break the relationship with your cousins, with your رشتہ. کل کے بعد مجھے ذرا سکون. اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی حیدری امام بارگاہ لندن سے، ایک فیملی بھی اگر رشتہ دار سے، فیملی سے آج مل لے، آج کل کی میری مجلس کے بعد اور آج کی مجلس کے بعد، تو تم بہت بڑے بگ پرابلم سے بچ جاؤ گے. ویری سیڈ ٹو سے دس کہ ہم سارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے بڑے جو اچھے سٹیٹس کے ان کے ساتھ میرا تعلقات بہت اچھے ہیں. تعلقات بگڑے ہوئے کس کے ساتھ ہے؟ جو غریب ہے. صرف غریب کے ساتھ بگاڑتے، پیسوں والوں کے ساتھ نہیں بگاڑتا کوئی. میری خواہش آپ سے کہ پلیز میری حیدری امام بارگاہ کی ان 2 مجلسوں سے، اگر if you really want کہ تمہاری فرسٹ نائٹ پیسفل جائے، اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پہلی رات بڑے آرام کے ساتھ جائے، تو تم اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اس لیے کہ یہ گناہ تمہاری فرسٹ نائٹ میں پرابلم کرنے والا ہے، اور ایسا پرابلم کرنے والا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے پاس وہاں کوئی آگے مدد کرنے والا نہیں، نہ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، یور وائف، یور چلڈرن، nobody will come. You just tell me. ایک دفعہ میں لے کے جا کے نیچے لٹاتا ہوں اپنے باپ کو، پلیز look at me. ایک دفعہ لے کے جا کے میں گریو میں لٹایا، گریو کو بند کیا، گریو کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد کیا میرا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا لندن میں؟ جو تمہارا پورا بزنس ہے، اتنا ٹائکون ہو تم بزنس کے UK میں، یہ بزنس سارا تمہارا. کیا پھر تمہارا باپ سے بیٹے کا کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ سارے کانٹیکٹ زمین کے اوپر کے بند ہو گئے. ایک کانٹیکٹ نہیں رہتا. پھر نیچے تم نیچے اکیلے ہو گے. تم کس حالت میں ہو فرسٹ نائٹ؟ nobody knows. Not even your wife, not even your son, not even your daughter, not even your cousins. کوئی نہیں جانتا. گریف کو بند کیا، خلاص، فنش. اب کوئی 0.1% بھی کانٹیکٹ، نہ واٹس ایپ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیس بک، کچھ بھی نہیں. تم ہوں گے، وہ ڈارک روم ہوگا، اینڈ یو ول بی آل الون. اس رات کے بچنے کے لیے، فرسٹ نائٹ کے لیے. اسی لیے ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں.
اتنے اعمال ہیں ہمارے پاس کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، صدقہ دو، نماز پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، ملک پڑھو، رحمان پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، مجلس کرو، ذکر حسین کرو. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو.